پہلی بات یہ ہے کہ حج بدل ہے کیا؟ حج بدل دراصل جس پر حج فرض ہو جائے اور وہ خود کر نہ سکتا ہو، یا فرض نہیں ہے نفل ہی ہے اور اپنے بجائے کسی اور کو حج کے لیے نمائندہ بنا کر بھیجے، تو اس طرح کے حج کو جو دوسروں کی طرف سے کیا جائے ایسے حج کو حج بدل کہتے ہیں۔ یہ کب درست ہے کب نہیں؟ جس پر حج فرض ہو گیا ہے اور ان کو عذر ہے، مثلا جسمانی عذر ہے، جسمانی عذر سے مراد لنگڑا ہے یا نابینا ہے یا اور کوئی دوسرا ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے وہ بیت اللہ تک پہنچ نہیں سکتے ہیں، تو دوسرے اور ان کے پاس مال ہے، مستطیع ہے، تو دوسرے کو اپنے حج ادا کرنے کے لیے بھیج سکتے ہیں۔ یہ حالت عذر ہے۔ اور کبھی ایسا بھی عذر ہوتا ہے، ایسی بیماری ہوتی ہے جس سے امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے، اور اس کے باوجود کسی کو بھیج دیا تو پھر اور اس کے بعد اتفاق سے وہ اچھے ہو گئے، تو ایسی صورت میں دوبارہ ان کے لیے حج کرنا پڑے گا، خود سے کرنا پڑے گا۔ تو گویا یہ معلوم حج بدل کے لیے عذر اس وقت سے لے کر حیات تک موجود ہو، تب تو یہ حج بدل ہے، ادائیگی ہو جائے گی اور اس کے ذمے سے فرضیت ساقط ہو جائے گی، ان کے ذمے اب فرض نہیں رہا۔ یہ حج بدل کی ایک تصویر ہے۔ اب اس میں ایک بات یہ ہے کہ کیا یہ زندہ ہی لوگ اپنی طرف سے کرا سکتے ہیں یا میت کی طرف سے؟ شریعت میں دونوں کی گنجائش ہے۔ اگر کوئی زندہ ہے اپنی حیات میں حج بدل کرانا چاہتے ہیں، وہ خود نہیں کر سکتے عذر کی وجہ سے، تو وہ حج بدل کرا سکتے ہیں۔ اگر کوئی زندگی میں نہیں کرا سکا اور مالدار ہے اور حیات بھر وہ انتظار کرتے رہے کہ اب جانا ہے تب جانا ہے، موقع نہیں ملا، لیکن وہ وصیت کر گئے اپنے وارثین کو میری طرف سے حج کرا دینا، تو پھر ان کے مال میں سے، مال متروکہ میں سے تہائی مال میں اگر گنجائش ہے کہ حج کرایا جا سکے تو اس سے حج کرایا جائے گا۔ تو گویا میت کی طرف سے بھی حج کیا جا سکتا ہے بدل، اور زندوں کی طرف سے بھی حج بدل کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک دوسرا مسئلہ آتا ہے، پوائنٹ، حج بدل کون کر سکتے ہیں اور کون نہیں۔ اس سلسلے میں کئی سوالات سامنے آتے ہیں۔ کیا حج بدل صرف وہی کریں گے جنہوں نے اپنا حج کر لیا ہے، فرضیت ادا ہو گئی ہے، اب دوسرے کی طرف سے وہ حج کرنے جا سکتے ہیں، یا ایسا بھی شخص کر سکتا ہے جنہوں نے اپنا حج فرض ادا نہیں کیا یا ان پر حج فرض ہی نہیں ہوا، کیا وہ بھی جا سکتے ہیں؟ تو دونوں کے لیے گنجائش ہے۔ افضل طریقہ یہی ہے کہ جنہوں نے اپنا حج فرض کر لیا ہے اور وہ عالم بھی ہیں، مسائل سے واقف ہیں، ایسے شخص کو بھیجنا چاہیے تاکہ مسائل سے واقفیت کی وجہ سے اور حج کے مناسک جاننے اور ادا کرنے کے تجربہ ہونے کی وجہ سے وہ حج بدل قاعدے سے کر سکتے ہیں، تو کوشش کرے کہ ایسے آدمی کو بھیجیں۔ اور اگر کسی ایسے شخص کو بھیج دیا جنہوں نے خود اپنا حج نہیں کیا، ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے، پھر بھی حج بدل میں بھیج دیا گیا، تب بھی وہ ایسا کیا جا سکتا ہے، یہ جائز ہے، لیکن یہ طریقہ بہتر نہیں ہے۔ ایک تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ حج بدل کا طریقہ کیا ہے، کیسے جائیں گے؟ تو ایک تو بات یہ ہو گئی کہ ایسا شخص جنہوں نے پہلے حج کیا ہو اور اس کو اس کا تجربہ ہو، مسائل سے واقفیت ہو، ان کو بھیجنا افضل ہے، اور وہ جب جائیں گے تو جس طرح اور حج ادا کیے جاتے ہیں یہ بھی حج ادا کیا جائے گا۔ اگر بہتر تو یہ ہے کہ اس میں حج افراد کیا جائے، یعنی صرف حج کے ارادے سے جائے، لیکن حج کرانے والے عامر کی طرف سے اجازت ہو کہ آپ تمتع کر سکتے ہیں، یعنی پہلے عمرہ کا احرام باندھے،
پھر اس کے بعد عمرہ کرنے کے بعد احرام کھول کر زمان حج میں ایام حج میں حج ادا کرے. حج تمتع جیسے اور حجاج کرتے ہیں یہ بھی کر سکتے ہیں. حج تمتع کرنے میں چونکہ ایک قربانی دینی پڑے گی تو عامر کی طرف سے جو حج کرا رہے ہیں اس قربانی کا خرچ انہی کی طرف سے ہوگا، اس لیے ان کی اجازت ضروری ہے. حج تمتع کے لیے عامر کی طرف سے اجازت ضروری ہے. اس کے لیے جو نیت کریں گے نکلتے وقت تو جیسے اور حاجی کرتے ہیں حج کی نیت اس سے تھوڑا فرق ہوگا. فرق یہ ہوگا کہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ جن کی طرف سے حج کر رہے ہیں یا تو زبان سے ادا کریں کہ فلاں کی طرف سے اے اللہ میں حج کر رہا ہوں اس کو قبول فرما، عمرہ کر رہا ہوں اس عمرہ کو قبول فرما، ان کا نام لے. دل میں اگر ارادہ کر لیتا ہے تب بھی یہ کافی ہے، لیکن زبان سے الفاظ کے ذریعے ادا کرنا اور شخص کا نام لینا یہ افضل ہے، بہتر طریقہ ہے. نیت میں ان کا اور احرام وغیرہ اور دیگر چیزیں جیسے اور حاجی کرتے ہیں یہ بھی کریں گے. اب وہاں یہ مسئلہ ہوتا ہے حج کرنے گئے، حج کے سارے مناسک ادا کر رہے ان کی طرف سے، حج سے فارغ ہو گئے، کیا وہاں یا موقع ہے عمرہ کرنے کے بعد اور عمرہ کا یہ بدل کرنے والا کیا اپنی طرف سے بھی عمرہ کر سکتے ہیں یا نہیں، یا اپنے اعزاء کی طرف سے یا جن کی طرف سے وہ چاہتے ہیں عمرہ کر سکتے یا نہیں. اسی طرح طواف وہ ان کے عامر کے علاوہ دوسرے کی طرف سے طواف کر سکتے نہیں جن کی طرف سے وہ جن کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں. تو اس بارے میں فقہاء کرام کی رائے یہ ہے کہ گنجائش ہے. جن کی طرف سے حج کرنے کے لیے وہ گئے ہیں ان کی طرف سے تو حج کریں گے ہی، عمرہ کریں گے ہی، علاوہ وقت جب فارغ ہے ان کے لیے تو ان کے لیے گنجائش ہے کہ عمرہ ہو یا طواف ہو یا اور ثواب کا کام ہو وہ اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں یا جن کی طرف سے وہ چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ایک چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ حج میں اگر کوئی کمی ہو جائے جس کی وجہ سے قربانی یہ دم واجب ہو جائے، بکری دینا پڑے یا صدقہ دینا پڑے، جس کو جنایات کہتے ہیں، بال ٹوٹ جائے یا اور کوئی بات ہو جائے تو یا سر جہاں ڈھکنا نہیں چاہیے ڈھک لیا یا اور دقت پیش آ گئی جس کی وجہ سے دم واجب ہو رہا ہے، ایک بکری واجب ہے، تو کیا کرے ایسی صورت میں؟ کیا یہ پیسے خود ادا کرنے پڑیں گے یا جنہوں نے حج کے لیے بھیجا ہو ان کی طرف سے؟ تو ظاہر بات ہے جنہوں نے حج کے لیے بھیجا ہے اگر حج میں کوئی کمی آ گئی، جنایت دینا پڑے، کوئی جنایت ہو گئی اس میں ان کو ادا کرنا پڑ رہا ہے اور بکری قربانی کرنے پڑ رہے یا صدقہ کرنا پڑ رہا ہے تو جنہوں نے حج کے لیے بھیجا ان کے اخراجات میں یہ شامل ہوں گے، انہی کے طرف سے دینا ہو. ہاں اگر انہوں نے عمرہ کیا اپنی طرف سے اس میں کوئی کمی پیش آ گئی یا اور کچھ اپنی طرف سے کیا تو پھر عامر کی طرف سے یہ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے کرنا پڑے گا. اور اسی میں یہ ہوتا ہے کہ حج کرنے کے لیے اخراجات ان کو دیے گئے اور گئے وہ سارے اخراجات، اس میں سے اگر رقم بچ رہی ہو تو کیا وہ رقم لوٹانا ضروری ہے یا وہ خود رکھ لیں گے؟ اس میں حج پر بھیجنے والے کی صراحت پر یہ موقوف ہے یا ان کے اشارے سے. مثلا حج پر بھیجنے والے نے یہ صراحت کر دی کہ یہ رقم آپ لے جائیں، آپ چاہے خرچ کریں یا جو کریں یا آپ کے اختیار میں ہے، میں نے آپ کو دے دیا، تو پھر وہاں جتنا انہوں نے خرچ کیا اگر اس میں سے بچ بھی جائے تو انہیں رکھ لینے کا حق ہے اور اپنی ثوابدید سے جتنا چاہیں وہ خرچ کر سکتے ہیں. لیکن اگر انہوں نے پابندی لگا دی تھی کہ حج میں اور ان سے متعلق جتنے اخراجات ہیں وہ میں دوں گا اور ان کے علاوہ کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں اور اتنی ہی رقم ہے آپ لے جائیں، اور ان کے علاوہ اگر زائد پڑ گئے تو وہ پھر آپ سمجھیں یا جو بچ جائیں گے ان میں سے وہ ہمیں لوٹائیں، تو ان کی صراحت پر یہ عمل ہوگا، حج بدل کرنے والے اس کی پابندی کریں گے. اب ایک پانچواں پوائنٹ ہے جو آخری پوائنٹ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو حج میں گئے ہیں زیارت مدینہ کی بھی ضرورت پڑتی ہے کہ جب وہاں حرم گئے ہیں
حرمین شریفین کی زیارت ہو، مدینہ شریف جائیں، مزار اقدس پر حاضری ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے درود و سلام پیش کریں، تو وہاں جانے میں، مدینے جانے میں اور آنے میں جو اخراجات ہوں گے، مکے سے مدینہ جانا ہے، آنا ہے، یہ اخراجات کن کے ذمہ ہوں گے؟ کیا وہ اس سفر میں جا سکتے ہیں یا نہیں؟ تو اس سلسلے میں مسئلہ یہ ہے کہ جب حج میں گئے ہیں تو زیارت مدینہ کی بھی اجازت ہوگی۔ اس دوران جانے اور آنے میں و قیام میں یا ہوٹل، جتنے بھی اخراجات ہوں گے وہ حج کرانے والے کی طرف سے ہوں گے اور ان کو دینا چاہیے۔ اور اگر حج کرانے والے نے نہیں دیا اور صراحت کر دی کہ بھائی مدینے کے اخراجات میں نہیں دے سکتا، آپ سمجھیں، تو پھر ان کو جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر وہ جائیں گے تو اپنے اخراجات پر جا سکتے ہیں اور وہاں جا کر اپنا خرچ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے وہ حج بدل کے یہ مختصر سے احکام ہیں جو حاجیوں کو پیش آتے ہیں، اور حج کے طریقے وغیرہ، عمرہ کے طریقے وہی ہیں جو عام حاجیوں کے لیے، عمرہ کرنے والوں کے لیے، حج بدل کرنے والوں کے لیے بھی وہی ہے۔ ثواب بھائی دونوں شریک ہوں گے، حج جن کی طرف سے کیا جا رہا ہے ان کی طرف سے فرضیت بھی ادا ہوگی، ان کو ثواب بھی ملے گا، اور جو براہ راست عملاً یہ کر رہے ہیں ان کو بھی وہی ثواب ملے گا جو اور دیگر حاجیوں کو ملتا ہے۔ اللہ کے یہاں اس کی کمی نہیں ہے۔ اللہ نیت کے مطابق، خلوص کے مطابق، محنت کے مطابق سب کو دیتے ہیں، بدل والے جو کر رہے ہیں ان کو بھی، اور جن کے حق میں کیا جا رہا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ حج بدل میں جانے والوں کی مدد فرمائے اور ان کے حج کو، عمرہ کو قبول فرمائے، اور ہم لوگوں کو بھی اپنی نیک دعاؤں میں شامل کرنے کا ان کو موقع، ان کی توفیق نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی، ہم سب کو بھی بار بار حرمین شریفین کی زیارت اور حج عمرہ کرنے کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔